السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے تو خیریت سے ہیں. تو کون سی کتاب خرید کے لائے تھے؟ تفسیر نشرہ بڑے سے ہاں عالم نشرہ تفسیر ہے. ایک ہی جلد میں؟ اس میں جلد نہیں لکھا ہوا، اس میں تو الکلام الاوضح لکھا ہوا بس. صفحہ 62 میں دیکھو، صفحہ 62 میں، 162 میں. خالی 62. ہاں خالی 62، صفحہ 62. حضرت اردو تو بہت سخت ہے اس میں بھائی. ہاں بہت اچھی کتاب ہے، شاندار کتاب ہے. ہے تو لیکن اردو بہت سخت ہے اس کی. ارے نہیں، آسان ہے، ایسی کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھ لو، آپ دیکھ لو. بات یہ جو ہے نا جو آپ بتا رہے ہیں ہاں تو یہ یہاں دوسری سے چھپی ہوئی ہے. ہاں تو آپ دیکھ لو، صفحہ 60 یا 62 دو جگہ میں سے کہیں ملے گا ترجمہ وہی. کہاں 62 یا 62 میں 60 میں دو میں سے کہیں مل جائے گا. سورہ فتح کی پہلی آیت کے اندر فتح لگا فتح مبینہ. ہاں مل گیا حضرت، مل گیا. ہاں دیکھو کیا لکھا ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا يَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. اچھا تو یہاں ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان اور چلا دے تجھ کو سیدھی راہ اور مدد کرے تجھ کو خدا زبردست فتح مبین کیا فتح مبین سے، فتح مبین سے، فتح مبین سے. ہاں فتح مبین سے. ہاں حضرت مل گیا. اچھا ایک اور ملے گا آپ کو. اچھا اور کوئی خاص بات ہے اس میں اور کوئی خاص بات ہے؟ اس میں کوئی خاص بات نہیں. اگر یہ عام ہو گئی نا پورے آگرہ میں تو آگرہ کے تمام بریلوی مولوی بھاگنے لگ جائیں گے ادھر ادھر. ہاں بھاگنے لگ جائیں گے کہ صاحب ہم تو وہ مطلب پھر وہ منہ نہیں کھول پائیں گے. جو گمراہ کرتے تھے نا ختم ہو جائے گا معاملہ سب. اچھا اور کوئی بات اس میں اس کے علاوہ اور کوئی بات ہے اس میں؟ صفحہ 62 پہ دیکھا. اچھا وہ اصلی میں ایک جلد والی ہے، آپ کو پرانی ملی ہے، 40 سال پہلے چھپی ہے والی. اور جو ابھی امام احمد رضا اکیڈمی چھپتی ہے وہ 2 جلدوں میں ہے. اچھا یہ کون سے صفحے میں تھی؟ ابھی 62 میں تھی 60 میں؟ نہیں 62 میں، بالکل 62 میں ہے. ہاں 62 میں ہے نا. تو یہ پرانی 40 سال والی ہے. اور یہ 116 پہ سب 116 پہ جو 2 جلدوں میں چھپی ہے امام احمد رضا اکیڈمی سے. اس کو کتنے دن ہو گئے؟ وہ ابھی 5 سال پہلے چھپی ہے. اچھا کون سا بہتر ہے یہ جس کو یہ بہانہ بنا رہے تھے ناخن کا کہ قاری صاحب کہ وہ غلط چھپ گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو کیا 40 سال سے غلط ہی چھپ رہا ہے؟ 40 سال پرانی والی میں بھی یہی ترجمہ ہے اور اب 5 سال پہلے یہی بہانے بناتے رہتے ہیں لوگ کہ صاحب غلط چھپ گیا اور یہ ہو گیا. جیسے ابھی آپ نے دیکھا نا 162 میں یہ لکھا ہوا رضوی کتاب گھر دہلی. ہاں دہلی. اور یہ امام احمد رضا اکیڈمی سے چھپی ہے 2 جلدوں میں. اچھا اس میں دیکھو اب آپ وہ صفحہ 66 پہ دیکھو وجہ بالن فاضا کا ترجمہ. صفحہ 66 صفحہ 66 میں بہت جگہ بالن فاضا کا ترجمہ دیکھو. اچھا صفحہ 66 میں. ہاں 63 یا 66 میں ہوگا. ہاں 65 یا 66 میں. یہ 62 میں تھا نا. جی 62 میں. ہاں تو 4 صفحے بعد دیکھو 66 میں ہو جائے گا بالن فاضا. ایک منٹ دیکھو سب ملے گا انشاءاللہ. بہت جگہ بالن فاضا جب آپ کو راہ بولا پایا تو راہ دی. 63 میں 66 میں دیکھو 66 میں 65 یا 66 میں دیکھ لو. 65 میں ہوگا یا 66 میں ہوگا. 65 میں بھی دیکھو. 65 میں بھی کرو. 65 میں
65 میں تو نہیں ہے حضرت. 63 میں نہیں ہے, 66 میں بھی نہیں ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ہے. اس سے پہلے دیکھو وَضْحَىٰ وَاللَّيْلِ وَمَا وَدَّكَرَ بالم فاضا, نہیں ہے. اس کے بعد ہی ہوگا. تو وجہ بالم فاضا اس کے بعد ہی ہوگا. یہ کون سے صفحے میں ہے؟ وَاللَّهُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ یہ 66 میں ہے. ہاں تو اسی میں دیکھو, اسی کے آگے ہوگا, اسی کے آگے ہوگا. یہ ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے. ہاں اسی میں دیکھو, آس پاس ہی دیکھو, کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا وجہ بالم فاضا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جب آپ کو راہ بولا پایا تو راہ دی. اچھا, اس میں کیا اشرف علی تھانوی میں کیا ہے؟ ان کا بھی اسی طرح کا. ان کا ہے کہ جب آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو باخبر کر دیا. اچھا نہیں ملی آیت وجہ بالم فاضا؟ نہیں ملا. اچھا, یہ صفحہ 66 والی دیکھ لی آپ نے. صفحہ 62, ہاں صفحہ 61 میں دیکھو آپ. صفحہ 61 میں وہ لکھا ہوگا, اے حبیب میرے, میں نے جو امور کے تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئے, جو قصور کے آئندہ واقع ہوں گے, سب معاف کیے. ہاں 61 میں. ہاں 61 میں دیکھو, 61 میں کوئی آیت ہے کیا؟ آیت وہ یہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ما تأخر, یہ سورہ فتح کی پہلی آیت کا آخری والا حصہ ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ما تأخر, اسی کا ترجمہ ہے. اسی کے بعد لکھا ہے انہوں نے, اے حبیب میرے, میں نے جو امور کے تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئے, جو قصور کے آئندہ واقع ہوں گے, سب معاف کیے. 61 میں تو نہیں ہے حضرت, میں کہیں بھی 61 میں نہیں ہے. 61 میں نا, 61 میں, ہاں 61 میں. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ایمانا مع ایمانهم. اور پڑھو شاید وہ آیت مل جائے گی تو پھر میں بتا دوں گا. ہاں یہ مل گیا. یہ ہے کیا ہے؟ یغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ترجمہ اس کے بعد دیکھو کیا لکھا ہے انہوں نے. اے حبیب میرے, میں نے جو امور کے تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئے, وہ جو قصور کے آئندہ واقع ہوں گے, سب مطلب معاف کیے. ہاں سب معاف کیا. مطلب کیا ہی چاہیے؟ نبوت واقع ہوئے جو قبل از نبوت سے پہلے واقع ہوئے, 40 سال میں نبی مان رہا ہے. اچھا, پڑھا نا آپ نے, صفحہ 65 میں, صفحہ 61 میں ہے نا. ہاں اور جو قصور کے آئندہ واقع ہوں گے, سب معاف کیے. اچھا. اور یہ نئی امام احمد رضا اکیڈمی جو چھپی ہے, اس میں صفحہ 114 میں یہی عبارت. اچھا سمجھ گئے؟ اچھا, صفحہ 116 پہ دیکھ لیا. صفحہ 117 پہ دیکھو, صفحہ 116 میں یہ 17 میں دیکھو, ایک وہ لکھی ہے انہوں نے ایک عبارت, جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ہاں 116. ہاں 116 کی لاسٹ میں دیکھو, یا 117 کے شروع میں دیکھو. 116 کے یہ 116 میں جو ترجمہ ہے یہ بالکل پہلے ہی ہے نا, اوپر ہے کہ بیچ میں ہے؟ 116 میں یہ ہے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا. ہاں, اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اے نبی, ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. ان کے والد ان کے بیٹے ترجمہ کرتے ہیں, ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر بنا کر. ہاں یہ صحیح ترجمہ صحیح ہے. پھر کون سا یہ والا, یہ جو اے نبی ہم نے بھیجا گواہ بنا, یہی صحیح ہے. ان کے والد نے یہی کیا نا, دیکھو کیا ترجمہ کیا والد نے ان کے. ان کے وہ بھی میرے پاس ہے کلام باغ سے, یہ مولانا احمد رضا کا. نہیں, انہوں نے کیا کیا ہے, علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ. علامہ, اے نبی ہم نے تجھے گواہ اور خوشخبری دینے والا اور گواہ اور خوشخبری, گواہ کیا نا ترجمہ شاہد کا. ان کے بیٹے کرنا کہ ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا. یہ صحیح ہے, ان کے والد کا ترجمہ صحیح ہے. اور یہ ان کے بیٹے یہ بھی کرتے ہیں کہ ایک غیب کی خبر دینے والے نبی. ہاں اور یہ نہیں کرتے, ان کے والد ایسا ترجمہ نہیں کرتے. ان کے والد بھی صحیح ہے, وہی حق پر ہے. حضرت علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ حق پر ہے. یہ کتاب پورے آگرہ میں عام کر دو تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اہل سنت کا جو صحیح موقف ہے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا. پورے آگرہ میں آپ مشورہ کر کے بٹوا دو, ایک ایک کتاب ایک ایک مسجد میں پہنچ جائے, جتنی مسجدیں ہیں سب مسجدوں میں پہنچ جائے. اور حالیہ اماموں سے کہا جائے کہ اس کو پڑھ کے سناؤ روزانہ 2 صفحے.
मगर इमाम सुनाएगा नहीं, कोई भी बरेली इमाम सुनाएगा नहीं इसको हमको, क्योंकि पोल खुल जाएगी ना, पोल खुल जाएगी, सुनाएगा नहीं। ये तो बहुत जामे माने। हमने ये उर्स हुआ था ना हजरत, हाँ, तो आपकी वीडियो में सुनता रहता था, तो यही मंगवाया हूँ। अच्छा, वीडियो सुनता है इसलिए मंगवाया आपने? हाँ, मैंने कहा ये मंगवाऊँ। अच्छा, मैं इसमें वो देखो, आप कुत्ते वाली जो रिवायत है वो इसी में मिलेगी, सफा 16 में या 117 में शुरू, वो सफा 62 में या 63 में शुरू में मिल जाएगी आपको। क्या चीज? कि जिब्रील इस्लाम एक बार आपके पास तशरीफ नहीं ला रहे थे, और हज़रत जिब्रील इस्लाम ने फरमाया कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, वही का आना बंद हो गया था। कौन से सफे में? यही सफा 62 के लास्ट में देखो या 63 के शुरू में देखो आप। 62 के जरा गौर से पढ़ो कि हज़रत जिब्रील इस्लाम का आना एक बार आप आना जाना बंद कर दिया था, वही का आना मौकूफ हो गया था, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। ठीक, मैं पढ़ के मैं बताऊंगा, मैं अभी देखूंगा। अच्छा, और भी मैं बताऊंगा, इसमें बहुत सारी बातें हैं। अच्छा। और इसमें आपको सफा ये 62 में 116, सफा 116 आखिरी में नहीं में 116 में, इसमें 62 में है। अब इन्ना मैतून में उसमें जो है हमारे पास 202 में है, सफा 202, उसमें तर्जमा किया कि हजरत को खिताब होता है कि तुम भी मरोगे और वो भी मरेंगे। तो यहाँ उनके बेटे का तर्जुमा सही है आला हज़रत का, उन्होंने तर्जुमा किया आपको इंतकाल फरमाना है, उनको भी मरना है। और इसमें मिलेगा वो आपको लगभग सफा नंबर मेरे ख्याल से 62 में यह है, तो 90 के करीब में मिलेगा वो तर्जुमा, 90 या 92 के करीब में। अच्छा, 90 में पहुंच गया हूँ। अच्छा, और मैं बता रहा हूँ उनको, सफा जिल्द 2 में है 173 में। अहले सुन्नत की पहचान ये है कि किसी को काफिर नहीं कहते और किसी पर लानत नहीं करते, और बिदअतियों की पहचान लिखा है इसमें, सफा 173 जिल्द 2 में, तफसील में शामिल इसमें मिलेगा। पहली जिल्द में ही है, एक ही जिल्द वाली है, तो इसमें उस हिसाब से मिलेगा आपको लगभग, मुझे हिसाब लगाना पड़ेगा ये कितने सफात की, रुक जा मैं देख लूँ जरा, मेरे पास वो कुरान नहीं है, इधर सफा देख लूँ, ये जरा मुझे बताइए तो, रुक जा मैं देख लूँ मेरे पास है कितनी। ये 2 जिल्दों में है मेरे पास, मेरे पास एक जिल्द वाली भी थी मैंने बहुत पहले। हाँ, जरा देख के बताइए मुझे। रुक जाओ, ये है 406 सफे की है, 406 सफे की है ये वाली। हाँ, 406 सफे की है एक जिल्द, तो 2 जिल्दें हो गई लगभग 812 सफे की, 812 सफे की। 812 पे देखा है? नहीं, ये कोई सही मैं हिसाब लगाता हूँ उसका। 400 जैसे ये आया है सफा 62 में 116 का, तो 232 में आएगा आपके, उसमें 124 आएगा है, 124। 232 में 124 आएगा, रुको। और 464 में आएगा, कितना आएगा 464 में, 232 464 में आएगा। या मैं अभी हिसाब लगाता हूँ। सफा 116 का तो आपके उसमें है, सफा 62 पे है, और सफा 232 वो 232 का आएगा, ये लगभग 112 में आप वाले में, आपके पास जो किताब है ना, हाँ, 112 में आएगा, सफा 216 जो नई वाली में, 200 यानी 232 में आएगा नई वाली में, जो आपके उसमें आएगा 62 के हिसाब से जोड़ लो आप, कितने में 62 से 124 पे आएगा, जो 216 में दूसरी किताब में आएगा। 124 में 224 नहीं, 120 में देखो आप वो तर्जुमा, इन्नका मय्यतून इन्ना मय्यतून, 120। हाँ 120 में देखो आप। 118 में देखो, 118 में 118 में। हाँ, क्योंकि वो क्या है कि वो बड़ी, ये किताब बड़ी है ना, पहली जिल्द वाली है जो आपने ली है, 118 के अंदर होगी वो आयत। अच्छा, तो वो एले बिदत की पहचान लिखी है सफा 173 में, जो आपकी किताब में आएगी लगभग
میرے خیال سے وہ میں جوڑ کے بتاؤں گا ہاں وہ ذرا بتائیے گا مجھے ذرا. کہ اس میں لکھا ہے بدعتیوں کی پہچان یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں بدعتی لوگ. اچھا یہ کلام پاک کلام پاک کی آیت بھی ہے اس میں؟ اس میں نہیں، وہ انہوں نے رواه ترمذی سے لکھا ہے. شیخ محقق دہلوی فرماتے ہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ بدعتیوں کی پہچان یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں. تو حال زمانہ بریلوی کو کافر قرار دے رہا ہے. بہت بڑی تعداد ہے بریلوی کافر قرار دینے والی. جیسے میں بتاؤں، مفتی غلام محمد ناگپوری پر کفر کا فتویٰ لگایا، اور مفسر اعظم ہند حضرت مولانا قاضی ظہیر صاحب پر گمراہیت کا فتویٰ لگایا علماء کونسل میں بیٹھنے سے، اور نسیم ملت اڑیسہ والوں پر کفر کا فتویٰ لگایا کافر ہونے کا. زاہد ملت نیپال کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان پر کافر ہونے کا فتویٰ لگایا مفتی جیش محمد نے. مفتی جیش محمد پر کلیمی مراد آبادی نے فتویٰ لگایا کفر کا. اور جو ہے اس کے علاوہ عبد اللہ خان اعظمی پر کفر کا فتویٰ لگا. بہت سارے عالم ہیں جن کو یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر بنا چکے ہیں. بہت زبردست. میں ذرا حضرت دیکھ لیتا ہوں اس کو، پھر میں آپ کو فون کروں گا، مجھے بتائیے گا. اور میں وہ اصلی میں کیا ہے، وہ مجھے آپ پیج بھیج دو گے نا اس کے کچھ 10-20 پیج ویڈیو کال کر کے، تو پھر میں دیکھ کے حساب لگا کے بتا دوں گا آپ کو انشاءاللہ. اصلی میں وہ 2 جلدوں میں منگانا تھی تو میرے پاس تھی 2 جلدوں والی، میں اس میں دیکھ کے سب بتا دیتا آپ کو. اسی میں لکھا ہے صفحہ 170 میں، یہ دوسری جلد میں، آپ کے اس میں حساب لگانا پڑے گا مجھے. صفحہ 170 میں لکھا ہے جلدوم تفسیر الشرح میں کہ جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں ہو، یعنی جو پہلے سے ہی کافر ہو، وہ کفر پر مرنا یقینی نہ ہو، تو اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے. یہاں تک کہ بعض علماء کے نزدیک مستحق لعنت پر بھی لعنت نہ کرے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان بہت تان کرنے والا اور لعن کرنے والا نہیں ہوتا ہے. یعنی صفحہ 170 میں ہے یہ، لگ بھگ یہ والی کتاب تفسیر الشرح میں 171 میں یا 70 میں جلدوم میں ہے. اور اس وقت بریلویت میں لگ بھگ 16 ٹکڑے ہو چکے ہیں، 14-16 ٹکڑے ہو چکے ہیں بریلویوں میں لگ بھگ. معلوم ہے آپ کو؟ نہیں یہ زمان ناگپور میں اشعری مفتی غلام محمد ناگپوری کو اوپر کفر کا فتویٰ لگایا تھا جب سے مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب نے. تو وہ اشعری ازہری میاں کے مریدوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. ازہری میاں کے مرید اشعری میاں کے جو مفتی غلام محمد ناگپوری تھے ان کے مریدوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. 2 فرقے وہاں ہو گئے ناگپور میں. ایک ہے زاہدی اور جیشی نیپال میں. بریلویوں میں 4 فرقے ہو گئے. ایک دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی، ایک سوسائٹی دعوت اسلامی، یہ 7 ہو گئے. اور ایک ہے یعنی لگ بھگ سمجھ لو 12-16 کے بیچ میں فرقے ہے اس وقت. سمجھ گئے؟ جو ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانیں گے اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. اور جامع ازہر مصر والے وہ ان کو بالکل نہیں مانتے بریلی والوں کو. وہ تو انہوں نے منع کر دیا یہاں مناظرہ نہیں ہوگا، یہ فتنہ گری آپ کے انڈیا میں رکھو. وہ جامع ازہر میں گئے تھے نا یہ لوگ، یہ تو وہاں کے جو بہت بڑے عالم تھے حضرت مولانا احمد شریف صاحب، انہوں نے منع کر دیا یہاں فتنہ گری نہیں ہوگی. آپ کو یہ انڈیا کے مسئلے انڈیا میں رکھو، کافر بنانے والے مسئلے جو 100 سال پہلے مر چکے، دنیا سے جا چکے، ان کی خبریں کیوں کھالی جا رہی ہیں. انہوں کا مطلب ہے کہ پہلے اس سے مراد پوچھی جائے گی جس کی کفریہ عبارت ہو، ظاہر کفر ہے تو پہلے اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کس نیت سے لکھا ہے. تو اگر اس کا معقول جواب نہیں دیتا ہے تب اس کو کافر کہا جائے گا. جیسے غلام فرید صاحب، وہ محمد رفیع نے گانا گایا تھا نا، خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا. تو بھلا ہی اس نے نقل کیا گانے کی، لیکن نقل کیوں کی؟ کفر کی. لیکن اس کی مراد ہم پوچھتے کیا تیری یہی مراد ہے گانے میں گا رہا ہے، تو منع کرتا نہیں کرتا تو اس کو کافر کہا جاتا. اگر وہ کہتا ہونے والی ہے ہاں تو آپ جو ہے بالکل مجھے 10-20 سے بھیج دینا، تو پھر میں آپ کو پوری طرح سے اس میں وہ حساب لگا کے بتاؤں گا کون سی آیت کا ترجمہ کہاں کیا آ رہا ہے اور کس جگہ حضرت علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے. ہاں ٹھیک ہے حضرت. اگر یہ کتاب آگرہ میں عام ہو گئی نا تو پھر سمجھ لو آگرہ سے جتنے بھی بریلوی لوگ گمراہ کرنے والے ہیں یہ ایک دم ان کے منہ ہو جائیں گے، فق ہو جائیں گے بالکل. تو آپ کون سے میلے میں، آگرہ میں کون سے میلے میں رہتے ہو؟ تاج گنج میں رہتا ہوں. اچھا، یہ بھرے صاحب والی جو مسجد ہے یہاں نہیں جاتے لوہا منڈی میں؟ ادھر نہیں جاتا ہوں. چلو ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ جیسا بھی ہوگا مجھے بتا دوں گا بعد میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.